اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد النور الذات الساری فی جمیع الآثار والاسماء والصفات وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 53، 54 اور 55 شامل ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ آج کا درس میں شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے۔ جتنے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا۔ کیا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیتے۔ کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے، وہ حسد کی آگ میں جلا کریں۔ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو کتاب اور حکمت مرحمت فرما دی ہے اور انہیں عظیم الشان سلطنت بھی عطا کر دی ہے۔ پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کوئی اس سے رکا رہا۔ ایسے بعد رہنے والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ کیا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ ان میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیتے۔ ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ کیا ان کا خدا کی خدائی میں کچھ حصہ ہے؟ کیا انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دیں؟ ہرگز نہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت میں سے کوئی حصہ عطا نہیں کیا اور نہ ہی انہیں کوئی اختیار دیا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہوتا تو وہ کسی کو اس میں سے تل برابر بھی نہ دیتے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے۔ یعنی اگر کوئی چیز ان کے پاس ہوتی تو یہ اس قدر بخیل واقع ہوئے ہیں کہ اس کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے سب کچھ اپنے پاس روک لیتے اور کسی کو اس میں سے ذرا سا حصہ بھی نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ کیا
حسد کرتے ہیں یہ لوگوں سے اس نعمت پر جو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود کی حسد جیسی قبیح بیماری کا تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے۔ حسد کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ الحسد تمنا زوال النعمت عن صاحبہ المستحق بہا، ایسے شخص سے نعمت کے زوال کی آرزو جو اس نعمت کا صحیح مستحق ہو۔ یہاں الناس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور عرب کے لوگ ہیں۔ چنانچہ یحسدون الناس کا مطلب ہوا کہ یہودیوں کو اہل ایمان کے ساتھ حسد تھا، اور وہ صرف اس لیے تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے تھے۔ اس کا تفصیلی ذکر اس سے پہلے میں کر چکا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 میں اور آیت نمبر 105 کی تشریح کے سلسلہ میں۔ ناظرین، حسد کی آگ میں وہ اس قدر جل گئے کہ انہوں نے نہ صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کر دیا، بلکہ اہل اسلام کی ایذاء رسانی میں اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیں۔ یہ لوگ اس چیز میں حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے خلاف دوسروں کو عطا کر دی۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، وہ حسد کی آگ میں جلا کریں، ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو کتاب اور حکمت مرمت فرما دی ہے اور انہیں عظیم الشان سلطنت بھی عطا کر دی ہے۔ آل ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبر شامل ہیں، اور کتاب اللہ کا علم اور حکمت انہی انبیاء کے پاس رہی، اور بہت بڑی بادشاہی بھی انہی کو عطا کی گئی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ سب بادشاہ تھے اور نبی بھی۔ اور اس لفظ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمام اقوام عالم پر ہمیشہ آل ابراہیم علیہ السلام ہی کا قائدانہ اقتدار رہا ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ اقتدار یہود سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو گیا، تاہم اقتدار آل ابراہیم علیہ السلام ہی میں رہا، یعنی آل اسحاق علیہ السلام سے آل اسماعیل علیہ السلام میں آ گیا۔ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکومت، عزت اور دنیا کی قیادت عطا فرمائی تھی، اب ویسی ہی شان و شوکت، عزت اور حکومت ان سے چھین کر مسلمانوں کو عطا کر دی گئی۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کی یہ اسلام دشمنی محض حسد کی بنا پر ہے، ورنہ یہ مرقع حسن و خوبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو خاندان ابراہیمی کا ہی چشم و چراغ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو تو اس کے رب نے نبوت، کتاب، حکمت اور وسیع سلطنت سے سرفراز کیا تھا۔ اگر ان کے ایک فرزند کو یہ نعمتیں پھر بخشی گئی ہیں تو حیرت و افسوس کیوں ہوتا ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کوئی اس سے رکا رہا، ایسے بعد رہنے والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ اس آیت کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جو انبیاء مبعوث ہوتے رہے ہیں ان سب پر بھی یہود ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے بہت سے انبیاء کا انکار کر دیا اور بہت سے نبیوں کو قتل بھی کر دیا۔
اس لحاظ سے اس آیت کے مخاطب صرف یہود ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر بنی اسحاق علیہ السلام کی بجائے آل ابراہیم علیہ السلام ہی سمجھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تو بنو اسماعیل علیہ السلام تھے، اور انکار کرنے والے بنو اسحاق علیہ السلام یعنی یہود اور نصارہ وغیرہ۔ بہرحال جو بھی انبیاء کی دعوت سے انکار کرتا رہا وہ دوسروں کو روکتا رہا، اس کو عذاب اخروی سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اپنے جرائم کے مطابق اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ لوگ دنیا میں حسد کی آگ میں جلتے رہے اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن حکیم ہمیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں تمام حقیقتیں عیاں ہیں، خصوصاً یہود جو شروع سے اول دن سے اسلام اور اسلام کے مخالف چلتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ طے کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہر طرح سے ان کی مخالفت کرنی ہے اور ان کو گمراہ کرنا ہے۔ قرآن مجید بار بار اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، غور کرو، سوچو اور سمجھو، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ تم اپنے سیدھے رستے پر قائم و دائم رہو، بلکہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اس پٹڑی سے نیچے اتر جاؤ اور گمراہی کا رستہ اختیار کر لو، نہ تم ادھر کے رہو نہ تم ادھر کے رہو۔ یہ ان کی سازشیں ہیں، یہ ان کی چالیں ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ ان کو ان کی نسل میں حکومت نہیں ہے، اگر ان کو حکومت مل جاتی تو یہ کسی کو اس میں سے کچھ بھی نہ دیتے، کچھ حصہ نہ دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں، گو کہ اسرائیل ان کی ریاست ہے لیکن وہ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ بھی عیسائیوں کی مرہون منت ہے، یعنی امریکہ وغیرہ کی۔ کچھ طاقتیں اس کو لے کر چل رہی ہیں، وہ بذات خود قائم و دائم نہیں رہ سکتی۔ اگر وہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیں تو ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں کہ ان کو ان کی حکومت کہیں قائم ہو جائے۔ آج بھی یہ سازش جاری ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سعودی عرب کے اندر اپنے پاؤں جما لیں، مدینہ طیبہ کے پاس اپنے پاؤں جما لیں، لیکن اللہ جسے بچانا چاہے وہ بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ چنانچہ ہمیں بحیثیت مسلمان ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ قوم آج بھی چاہتی ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم تسلیم کر لیا جائے؟ آج بھی مسلمانوں کی بہت سی مملکتیں ایسی ہیں جو ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ گھر کے کچھ شوق نہیں ہے انداز بیاں میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، سوچئے سمجھئے، یہودیوں کو سازشوں کو جاننے کی کوشش کیجئے، قرآن کو سمجھئے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔